بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج ہم نماز کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں، یعنی فرض اگر ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں ہی اگر سورۃ ناس پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اگر یہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھ لیں تو کیا دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ آگے تو قرآن پاک جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے، قرآن پاک ختم ہو گیا ہے، یہ آخری سورت ہے، تو گویا دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت کریں یا پھر دوبارہ ہی اسی سورت کو تلاوت کریں؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے کہ ہمیں اس کا واقعی فائدہ ہوا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو ترتیب ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے پہلی رکعت میں سورت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھیں، پیچھے والی نہ پڑھیں۔ اگر آپ پیچھے والی پڑھیں گے تو یہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مکروہ نماز وہ ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر جسے انسان کے ایک مکروہ تنزیہ ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے۔ جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام کے برابر ہے، جو مکروہ ہے جسے کراہت کرتے ہیں، کوئی کراہت کر لیتا ہے تو استعمال نہیں کر سکتا، کراہت نہ کرے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ مکروہ ہو جاتی ہے نماز، لہٰذا نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہی ہے، افضل یہ ہے کہ آپ جو پہلی رکعت میں سورت تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت تلاوت کریں۔ اور مثال کے طور پر آپ نے 29 پارے میں سے پہلی رکعت میں تلاوت کی ہے تو دوسری رکعت میں آپ 30 پارے میں تلاوت کریں، اس ترتیب میں نہیں آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی ہے تو پھر دوسری رکعت میں ہم کون سی سورت پڑھیں؟ تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھ لی ہے تو پھر یہ کوشش کریں کہ دوسری رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھیں، کیونکہ آگے تو قرآن پاک کی سورت ہے نہیں۔ آپ دوسری رکعت میں بھی سورۃ ناس پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ پیچھے پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ فلق پڑھتے ہیں یا سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں یا اور کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو خوبصورت پڑھیں تاکہ ہمیں نماز کا پورا ثواب ملے اور اللہ ہمیں پورا اس کا اجر ملے، اور خوبصورت کر کے نماز پڑھیں اور آگے والی سورت پڑھیں۔ اگر ہم نے آخری سورت پڑھ لی ہے تو پھر دوسری رکعت میں بھی کوشش کریں کہ وہ اسی سورت کی تلاوت کریں تاکہ ہماری نماز خوبصورت ہو جائے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور اللہ ہمیں نماز اور دین سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔